ربنا وابعث فیہم رسولا، اس ذریت میں میری اولاد میں پیدا فرما دیجیے، جو اس میری ذریت کا جو ہے امام ہو، نبی ہو، اور پھر اس میں وہ پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام کے ان سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے۔ تو حضرات گرامی، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے جتنے امتحانات ہوئے، ان امتحانات میں سب سے اہم امتحان جو ہے یہ تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا، اور اس خواب کے اندر صاف طور پر یہ بتلایا گیا کہ آپ جو ہیں اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کر دیں۔ اب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام وہ شخصیت ہیں، وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں، کہ جنہوں نے اپنے وقت پر اللہ کے یہاں امتحان دینے کو اپنے لیے سعادت سمجھا، اور یوں سمجھا کہ میں یہاں امتحان کو کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے آبا اور اجداد کی یہ جو رسم ہے قربانی، یہ ان کی یادگار تازہ کرتی ہے، تو ان کی وہ قربانی جو آج تک نہیں بلکہ رہ کے دنیا تک قائم اور دائم رہے گی، اس قربانی کو انہی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں۔ تو جب اس قربانی کا تذکرہ ہوا، جب اس قربانی کا شروع ہوا ہے، تو اللہ کے حبیب خلیل اللہ جو ہیں خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی جو محبوب ترین چیز ہے، جس سے محبت ہے، اس کو قربان کر دیا جائے۔ اور اس وقت عرب کا دور یہ تھا کہ عرب میں سب سے محبوب چیز جو تھی وہ اونٹ تھی، مال تھا، اور اس مال میں سے اونٹ تھی۔ خلیل اللہ نے، ابراہیم خلیل اللہ نے جو ہے صبح اٹھ کر جو ہے اونٹ ذبح کر دیے۔ جب اونٹ ذبح کرواتے رہے یہاں تک کہ جو ہے تعداد 100 تک بھی پہنچ گئی، لیکن جو ہے مسلسل اس خواب کا آنا، سلسلہ اس کا بنا رہا۔ یوں پتہ نہ چلا کہ مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس قربانی کی جو ہے مانگ کر رہے ہیں، طلب کس قربانی کی کر رہے ہیں، اس لیے کہ خواب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی محبوب چیز کو قربان کریں۔ اور جب اونٹ ذبح ہوتے گئے اور ان سے خواب مکمل نہ ہوا، خواب بند نہ ہوا، تو اب جو ہے انہوں نے یہ خواب دیکھا۔ اس خواب کے اندر انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اب جو مجھے خواب نظر آیا، اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ میں اپنی اس محبوب چیز کو، جس سے میری بہت زیادہ محبت ہو، اس کو میں قربان کروں۔ اس میں یہ مال نہیں آتا، اس لیے کہ مال کی قربانی تو میں نے دے دی۔ اب یہ جو ہے اولاد کی قربانی ہے، اولاد کو قربان کرنا ہے۔ تو اب صبح اٹھنے کے بعد جب بیٹے سے پوچھتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہے اس قربانی کے منظر کو دیکھنے کے بعد میں اس بیٹے سے مشورہ لیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی نبوت ملنے والی ہے، یہ بھی نبی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھنے کے بعد ایسا نہیں کہ بیٹے کو بتائیں ہی نہ، بالکل بیٹے کو پتہ ہی نہ ہو، لے کر چلے جائے قربان کرنے کے لیے، بیٹے سے پوچھتے ہیں۔ اور جس وقت بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب اس خواب کو بیان کرنے کے بعد بیٹے کا جواب یوں آتا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے باری تعالیٰ کے جو ہے پیغمبر، اے میرے ابو جی، آپ اس حکم کو کر گزریے جس کا حکم آپ کو اللہ نے خواب میں دے دیا ہے۔ قال یا ابت افعل، قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ اب رہا مسئلہ میرا، آپ اس خواب کو جب کر گزریں گے تو آپ یوں نہ سمجھیں کہ میرا یہ جو بیٹا اسماعیل ہے یہ کہیں جو ہے اس خواب کو پورا نہ ہونے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، یہ صبر نہ کر سکے۔ ایسا نہیں ہے،
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی یہ کہ جب آپ اس خواب کی تکمیل کے لیے مجھے لے کر چلیں گے، خواب کی تکمیل کرنے کے لیے جائیں گے، کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی خواب پوری نہ ہو، آپ کی خواب ادھوری رہ جائے، میں رکاوٹ بن جاؤں، مجھے صبر نہ ہو، میں تیار نہ ہوں، میں لیٹوں نہ، میں جو اس کے آگے تیار نہ ہو جاؤں قربان ہونے کے لیے، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا ترجمہ تھا۔ اس کے تعلق سے سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ایسا طویل واقعہ موجود ہے کہ جس کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے، اس لیے کہ بظاہر یہ تو ایک آیت ہوئی، جس آیت کا ترجمہ ہوا، اس کا مفہوم ہوا، اس کا ایک مطلب ہوا جو قربانی سے جڑا ہوا ہے، لیکن اگر ہم اس کو حقیقت میں سنیں گے اور اس پر سوچیں گے اور اپنے دل کے ساتھ، دل کی لگن کے ساتھ یہ محسوس کریں گے کہ ایک جگہ خلیل اللہ ہیں اور جنہیں لقب مل چکا ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اب ان کو بڑھاپے میں اولاد کی دولت مل جاتی ہے، ان کو اپنے اولاد سے بے انتہا محبت ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد خلیل اللہ کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کی قربانی کریں۔ آپ اندازہ لگائیں، تصور کریں، سوچیں کہ جہاں بیٹے سے محبت بے پناہ ہو چکی تھی، بڑھاپے میں اولاد ملی تھی، اور اس شخص کو ملی تھی کہ خلیل اللہ کہاں گیا ہے، اللہ کا دوست کہاں گیا ہے، کہیں کمی نہیں، کوتاہی نہیں، لغزش نہیں، کہیں جو ہے امتحان میں فیل ہونے کا نام نہیں، اور پھر یہاں اولاد ملنے کے بعد قربانی چہ جائے مانا۔ یعنی اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں اولاد مل جائے، پھر اولاد سے محبت ہونا یہ فطری چیز ہے، اب اس اولاد سے محبت ہونے کے بعد اس کی قربانی مانگی جا رہی ہے، اور پھر اس قربانی کا منظر آپ دیکھیں کہ باپ جو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، دونوں کا یہ منظر آپ جو ہے دیکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا خدا، یا باری تعالیٰ، یہ کیسا منظر ہے کہ قربان باپ کر رہا ہے اور قربان ہونے کے لیے بیٹا تیار ہے، اور بیٹا کہتا ہے کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں جو ہے اس کے لیے تیار ہوں اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب اس کی حقیقت کو جو ہے جب دیکھتے ہیں، کتابوں کو جب کھنگالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام چلتے ہیں، اپنے ساتھ میں چھری لے لیتے ہیں، رسی کو لے لیتے ہیں اور ایک پٹی لے لیتے ہیں، چلنے کے بعد میں ایک راستے کو جہاں سے آبادی کا ختم ہو جاتا ہے، جہاں انسانوں کی آبادی نہیں ہوتی، وہاں سے باہر نکلنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ کسی آبادی کے اندر یہ کام انجام نہیں دینا ہے، کسی ایسی جگہ پر جانا جہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو، جہاں پریشانی نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے دربار میں باپ نے قربانی دینی ہے، بیٹے نے قربان ہونا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ اب لے کر چلتے ہیں تو اور راستے میں مل جاتا ہے شیطان، اور شیطان یوں کہتا ہے کہ اسماعیل آپ جانتے ہو کہ یہ جو ہے آپ کے ابو آپ کو جنگل میں جو لے کر جا رہے ہیں، کس لیے لے کے جا رہے ہیں، یہ تو آپ کو قربان کر دیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے جواب دیا کہ میرے باپ اگر مجھے لے کر جا رہے ہیں تو قربان ہونے کے لیے لے کر جا رہے ہیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اس شیطان کو دیکھا کہ شیطان بہکا رہا ہے تو کنکری اٹھائی اور کنکری جو شیطان کو ماری، دفع ہو جاؤ۔ جب وہ 3 کنکریاں ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے باری باری جو ہے ایک مقام پر، دوسرے مقام پر، تیسرے مقام پر، الگ الگ مقامات پر جو ہے 3 کنکریاں جو ہے جب اٹھا کر شیطان کو ماری تو شیطان سمجھ گیا کہ یہ کبھی ایمان مضبوط ایمان والا باپ، مضبوط ایمان والا بیٹا ہے، ان کے ایمان میں تزلزل نہیں ہے، ان کا ایمان بگڑنے والا نہیں، ان کا یقین پختہ ہے کہ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ آج کامیاب ہو جاتے ہیں تو قیامت تک قربان جو ہے ہونے والی قربان ہوتے رہیں گے، باپ قربان کرتا رہے گا، بیٹا قربان ہوتا رہے گا، یہ رسم چلتی رہے گی، ایمان مضبوط ہوتا رہے گا، اور انسانوں کا وہ ہجوم جو جہنم کی طرف جانا چاہیے تھا، میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ تو جنت کی طرف چلا جائے گا۔ اب میں کہاں جاؤں گا؟ اس لیے کہ میں تو وعدہ کر چکا ہوں آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پیدائش کے موقع پر کہ میں انسانوں کو جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اب وہ آتے ہیں ان کی اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے والدہ کے پاس، اور کیا
کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ حاجرہ علیہ السلام تو ہے، وہ بھی ایک نبی کی بیوی، ایک نبی کی ماں ہے، ایمان والی ہیں. فرمایا کہ معلوم تو نہیں، بتائیں آپ. کہا کہ وہ جو ہے جب لے کر چلے گئے ہیں تو وہ آپ کے بیٹے کو، لخت جگر کو، جس سے آپ کو بے پناہ محبت ہے، اس کو جو قربان کرنے کے. حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ 100 اسماعیل بھی میرے جو ہوتے تو اس مقام پر وہ بھی قربان تھے. ایک اسماعیل کی عبادت کرتے اور 100 اسماعیل بھی قربان تھے. اب وہ تڑپ اٹھی ہیں، پریشان ہو گئی، اس لیے کہ جس مقام پر چھوٹے سے ننھے سے بچے کو جب رکھا تھا اس وقت میں ان کا امتحان تھا. اب یہ تڑپ اٹھی، کاش میں بھی ساتھ میں ہوتی اور میں جو ہے وہاں پر جا کر دیکھتی کہ میرا بیٹا ذبح ہو رہا ہے اللہ کے لیے، میرا شوہر، میرا خامد ذبح کر رہا ہے اللہ کے لیے، میرا بیٹا قربان ہونے کو تیار ہو، میرا شوہر قربان کرنے کو تیار ہو، ہاتھ میں چھری لیے ہو، میں پکڑ کر رکھوں اپنے بیٹے کو ذبح کرا. کاش میں بھی ساتھ میں ہوتی. یعنی ان کے ایمان کی کیفیت اس طریقے سے جب ابھری ہے، شیطان سمجھا کہ نہ دال وہاں گلی نہ دال یہاں گلی. اب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، سب سے پہلے جو ہے جس طرف لٹایا گیا تھا، سب سے پہلا وہ طریقہ یہ تھا کہ اس اسماعیل علیہ السلام کا چہرہ مبارک اوپر کی طرف تھا، اور جب چہرہ مبارک اوپر کی طرف تھا تو اسماعیل علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ ابو جی آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ نے جس طریقے سے لٹا دیا، میں آپ کے چہرے کو دیکھوں اور آپ میرے چہرے کو دیکھو تو یہاں قربان ہو نہیں سکتا. کیا کریں؟ کہا کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں. جب آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہوگی اور اس کے بعد مجھے آپ جو ہے ایسا لٹا دیں کہ میرا چہرہ زمین کی طرف رہے، اور پھر آپ جو ہے اپنے ہاتھ میں چھری کو رکھو، جس چھری کو ابھی آپ تیز کر چکے ہو، جس چھری سے آپ اگر پتھر پر چلائیں پتھر کٹ جائے، اس تیز چھری کے ساتھ میں آپ جو ہے مجھے ذبح کریں. میں اللہ کے یہاں ذبح ہونے کے لیے ابھی تیار اور آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو، تاکہ ایسا نہ ہو میری جو ہے نگاہ آپ پر پڑ جائے، آپ کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے. جو ماں باپ اور بیٹے کی شفقت ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے، وہ جوش مارے اور چھری کام کرنا چھوڑ جائے، میں ذبح ہونے کو رہ جاؤں، آپ ذبح کرنے کو رہ جاؤ. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب سیدھا لٹایا تو فرمایا کہ اوندا کر دیجیے. آپ اوندا کرنے کے بعد میں، پٹی باندھنے کے بعد میں سارے حربے استعمال کر لیے. جس چھری کو جو ہے پہلے چلا رہے تھے باہر وہ چل رہی تھی، اسی چھری کو جب گردن پر رکھ کر چلا رہے ہیں تو چلتے نہیں ہیں. اس لیے کہ جب چھری کو چلا رہے ہیں تو یہ صرف آسمان کی بات نہیں، بلکہ ساتوں آسمان کے فرشتے جو ہے اللہ کے دربار میں جو ہے آواز لگا رہے ہیں، یا باری تعالیٰ یہ کیا منظر ہے. اگر یہ باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، بیٹا ذبح ہو گیا، یہ تو رسم چل پڑے گی اور قیامت تک ایسی رسم رہے گی کہ باپ بیٹے کو ذبح کرتا رہے گا، بیٹا ذبح ہوتا رہے گا اور باپ ذبح کرتا رہے گا، یہی قربانی کا نام رہے گا. یہ تو بڑی ہی مشکل، کٹھن اور امتحان والی چیز ہے. یہ باری تعالیٰ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ماجرا ہے. اور آسمانوں کے فرشتے ندا لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ عرش جو ہل رہا ہے، عرش کانپ رہا ہے کہ یہ کون سا منظر ہے. تو اس منظر کو، جو فرشتوں کا منظر تھا، جو اسماعیل اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا منظر تھا، اس منظر کے اندر جو ہے ایک تکبیر تشریق لانچ ہو جاتی ہے، جس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں. اب تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے. اب یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ابراہیم علیہ السلام کے کلمات ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے کلمات ہیں اور فرشتوں کے کلمات ہیں. اس لیے کہ اس مقام پر، جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کو تیار تھے، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کو تیار تھے،
اور فرشتے جلملا رہے تھے تو فرشتوں کی ندا آ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کیا ماجرا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اس ندا کو سنا کہ آسمانوں سے یہ ندا گونج رہی ہے اللہ اکبر کی، فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی جب اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں تو اسی معبود کے لیے میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے جب سنا فرمایا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے اس قابل بنایا کہ میں یہاں اللہ کے لیے ذبح ہو جاؤں۔ یہ تکبیر تشریق جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس تکبیر تشریق کو آپ یاد کریں۔ یہ عرفہ کے دن 9 ذی الحج، آج ذی الحج کی کون سی تاریخ ہے؟ 5 ہے، تو 9 ذی الحج کس دن آئے گی؟ منگل کے دن، منگل کے دن فجر کی نماز سے شروع کرنا ہے، اور 5 دن ہوتے ہیں، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج، تو 5 دن ہو گئے۔ تو 13 ذی الحج کی عصر تک، 13 ذی الحج کی عصر تک یہ تکبیر تشریق ہر ایمان والے نے، وہ عورت ہو وہ مرد ہو، پڑھنی ہے۔ فرق یہ ہے کہ عورتیں آہستہ آواز میں پڑھتی ہیں اور مرد بلند آواز میں پڑھتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد جیسے ہی فرض نماز کا سلام ہو جائے تو 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، واجب کا ترک کرنا، واجب کا چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ فرض کے بعد واجب کا درجہ ہوتا ہے، تو واجب کا چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ اور اس تکبیر کو آپ یاد کریں، دنوں کو یاد رکھیں۔ تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ تو 9 ذی الحج کی فجر سے آپ نے شروع کرنا ہے، 13 ذی الحج کی عصر تک آپ نے ہر فرض نماز کے بعد جیسے ہی جماعت ختم ہو 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہے تکبیر تشریق۔ اب یہ جو قربانی ہے، جس قربانی کے لیے اس آیت کریمہ کو میں نے پیش کیا، اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ واقعہ، اسماعیل علیہ السلام کا یہ واقعہ جس قربانی سے جڑا ہوا ہے، اس قربانی سے اگر دیکھا جائے امت یوں کہتی ہے کہ ہمیں کوئی واسطہ نہیں، ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ اب آپ کہو گے بھئی یہ کون سی بات آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ کہ اگر جو ہے ایمان والا اس قربانی کو کرنا چاہے تو یہاں مسائل کو پوچھتا ہے، سوچتا ہے، دوسرے سے کہتا ہے میں نہیں کر سکتا، قرضہ ہے، میں نہیں کر سکتا، فلاں کام ہے۔ لیکن اسی ایمان والے کو جب گھر میں شادی کا موقع ہوگا تب یہ نہیں دیکھے گا میں قرض میں ہوں، تب یہ نہیں دیکھے گا جو ہے میں کون سے حالات میں ہوں، کون سے مسائل میں ہوں، نہیں، یہ لاکھوں روپے خرچ کر دے گا اپنی جو ہے گھر میں کسی شادی کے موقع پر، جو بیجا صرف ہے۔ لیکن جب قربانی کی بات آئے گی تو یہ کہا مولانا صاحب ایسا ہے اس سال مجھے قربانی نہیں ہے اس لیے کہ تھوڑا سا قرض ہے۔ اب اگر تھوڑا سا قرض ہے تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس میں ایک کا نام لیتا ہوں، خلفائے راشدین میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے کہ وہ ہر سال 2 جو ہے قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور وہ اتنے مالدار نہیں تھے۔ بس اب اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم قربانی کرنا چاہیں تو ہم اس کو سنتے، اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ میں نے پچھلے جمعے کہا بھی تھا آئندہ جمعے آپ وقت پر آ جائیں، فلسفہ قربانی پر بات ہوگی،
آپ قربانی کے تعلق سے تمام مسائل کو سماعت کریں گے، سنیں گے، قربانی کے فلسفے کو سمجھیں گے، لیکن آپ خود بتائیں کہ آپ کس وقت آ رہے ہیں، کون سے مسائل کو اب آپ نے سنا؟ یہاں سے اب نماز ختم ہونے کے بعد میں اگر میں دروازے پہ کھڑے ہو کر کسی شخص کو پوچھ لوں کہ جناب ابھی جو بات قربانی کے تعلق سے وہ بتاؤ، کیا سمجھا آپ نے؟ بتاؤ آپ میں سے کون شخص وہ ہوگا جو کچھ بتا پائے گا؟ نماز ختم ہو جائے گی، نماز پڑھنے تو آپ آئے ہیں، لیکن نماز کے بعد آپ کو کوئی پوچھ لے کہ جناب آپ نے آج کوئی بات سنی، کیونکہ بدھوار کے دن قربانی ہے، قربانی کے متعلق کوئی جانکاری ملی آپ کو؟ کیا مسائل ہیں، کیا فضائل ہیں، کس نے کرنی ہے، کیسے قربانی کرنی ہے؟ تو میں تو یوں کہتا ہوں کہ جب کوئی آپ کو پوچھ لے آج ہی کی تاریخ میں، تو یا تو آپ یوں کہو گے مجھے کوئی معلوم نہیں، یا آپ یوں کہو گے جناب کسی مولوی صاحب کو پوچھ لوں، میں کیا جانتا۔ یہ جواب نہیں ہونا چاہیے۔ جواب ہمارا یوں ہونا چاہیے کہ ہم قربانی کے تعلق سے خود جانیں، واجب کس پر ہے، دینی کس نے ہے، کیسے دینی ہے، کب دینی ہے، کیوں دینی ہے، ساری جو ہے معلومات ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اور پھر وہ شخص جس کے پاس آج کی اس تاریخ میں 37,000 روپے بنتے ہیں، آپ 50,000 روپے لگا لیں، جس کے پاس موجود ہو اس پر قربانی واجب ہے، اور جس کے پاس اس سے کم بھی ہو تو وہ بھی قربانی دے تو اس کی بھی تو قربانی ادا ہے۔ ایسا نہیں کہ قربانی اس کی ادا نہیں ہوگی، یہ تو بہانہ ہے قربانی نہ کرنے کا کہ مسائل ہیں اور قربانی نہیں کر سکتا، مالیت کمی ہے، یہ سارے بہانے ہیں۔ اور قرآن مقدس کی آیت کریمہ فرماتی ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ قربانی کی یہ مسائل نہیں ہے کہ آپ قربانی کریں گے اللہ کے یہاں اس کا خون پہنچ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ہرگز نہیں، قربانی کرنے سے اللہ کے یہاں ان کا خون نہیں پہنچتا اور اس کا گوشت نہیں پہنچتا، پھر کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے یہاں آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ نام ہے دل کی نیت کا، دل کے ارادے کا، دل میں جو نیت رکھی ہے اس نیت کا نام تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کے یہاں پہنچتی ہے۔ تو لہٰذا اب اس قربانی کے تعلق سے جتنے مسائل اور فضائل تھے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ آپ جو ہے عید کے متعلق اعلان کرنا ہے، بدھوار کے دن 21 تاریخ کو عید الاضحیٰ اسی جامع مسجد میں ادا کی جائے گی، جس کا وقت صبح 7 بجے ہوگا انشاءاللہ۔ آپ جو اس کو ذہن میں رکھیں، بدھوار کے دن 21 تاریخ کو عید الاضحیٰ کی نماز اسی جامع مسجد میں ادا کی جائے گی، اور اس کا وقت ہے صبح 7 بجے، یہیں پر صبح 7 بجے انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے ہوگی۔ اب دوسرا اعلان اس کے ساتھ یہ رہا کہ جتنے حضرات اس مسجد کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اور ان میں سے کسی نے قربانی کرنی ہے، تو میرے علم میں ابھی تک تو کوئی شخص ہے نہیں ہے، اب آپ ہی کو معلوم ہوگا کس نے کرنی ہے کس نے نہیں کرنی، اس لیے کہ آپ مسائل نہ تو پوچھتے ہیں نہ سنتے ہیں، کوئی شخص کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا، یعنی اس لیے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے قربانی کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی ہے۔ کوئی جو ہے پیش رفت اس محلے میں پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ایمان والوں کا ایک محلہ ہے اور یہاں عید الاضحیٰ آ رہی ہے اور قربانی ہونی ہے، کسی ایک گھر میں بھی کوئی جانور نظر آیا ہو، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ جس شخص نے قربانی کرنی ہو تو قربانی خود کرنی ہے اور اپنے ہاتھ سے قربانی کرنی ہے، اور اس کی نیت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ عربی کی آیت ہے۔ آپ اردو میں اب اپنی زبان میں اپنی نیت کر سکتے ہیں، اے باری تعالیٰ میں اس کو قربان کرتا ہوں تیری رضا کے لیے، اور ابراہیم خلیل اللہ کی یاد میں اس قربانی کو جو ہے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے، جو تکبیر ذبح کرنے کی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، تو قربانی اپنے ہاتھ سے کریں۔ اور اگر آپ نے ہاتھ سے کرنے سے کتراتا ہو، کتراتے ہیں ایمان والے، اس لیے کہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، پکا بند کر رکھیں، پکا بند کر، ایسے چل رہا ہے، پکا بند کر۔ تو جب قربانی اپنے ہاتھ سے نہ کر سکیں، میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے ہیں، جب آپ نہ کریں تو وہاں کھڑے ضرور رہیں، ہاتھ ضرور رکھیں۔ اگر آپ کو نیت میں جو ہے تردد ہے، شک ہے، نیت نہیں آتی، تکبیر پڑھنا نہیں آتی وغیرہ کوئی مسائل ہو، پھر وہاں پر اپنا ہاتھ ضرور رکھیں، دیکھیں ضرور کہ کس طریقے سے جانور کا خون بہہ رہا ہے اللہ کے لیے۔ یہ قربانی کے تعلق سے اعلان ہوا۔ اب جس شخص نے
یہ ارادہ کیا ہو کہ میں قربانی تو کروں گا، میں نے جانور تو لایا ہے تو میں امام صاحب کو لاؤں گا اور جو ہے وہ دعا پڑھیں گے، تو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے جس دن عید ہوگی بدوار کے دن، اسی دن کی اپنی تیاری رکھیں، اس لیے کہ میرے گھر پر بھی قربانی ہے، دوسرے دن میں نے اپنے گھر پہ جانا ہے، قربانی کرنی ہے، تو لہٰذا عید کے دن کی تیاری رکھیں، اس لیے کہ قربانی 3 دن ہوتی ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھ کر نہ بیٹھ جائے کہ امام صاحب کو میں بلا کر لاؤں گا، وہ جو ہے دعا پڑھیں گے، قربانی کریں گے، ذبح کریں گے، ساتھ میں رہیں گے، دعا کریں گے، کوئی ایسا پروگرام ہو اور اس نے اپنا پلان بنا کے رکھا ہو بھائی جمعرات کے دن ہوگا، تیجی جمعہ کے دن ہوگا، بعد میں ڈھونڈتے پھر میں امام صاحب نہیں ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ بھائی باتوں پہ باتیں ہیں۔ اس لیے آپ کی اگر قربانی کا ارادہ ہو تو آپ جو ہے اپنی قربانی کو پہلے دن کریں، جس کے سب سے زیادہ فضائل ہیں۔ قربانی عید کے دن ہو اور عید کی نماز سے پہلے آپ عیدگاہ میں جامع مساجد میں آئیں اور تکبیر بلند آواز سے پڑھتے ہوئے آئیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، دوسرے راستے سے واپس جائیں، اور جب قربانی کے دن عید کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کچھ کھائے بغیر آئیں اور جانے کے بعد کچھ نہ کھائیں یہاں تک کہ آپ کی قربانی ہو جائے، اور جب قربانی آپ کی ہو جائے تو سب سے پہلے جس گوشت کو کھائیں گے وہ قربانی کا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جا کر چکن لے آئے، اب آج عید کا دن ہے، قربانی تو لیٹ ہوگی، لیٹ بنے گا اور ہمیں بھوک لگی جلدی سے چکن بنا کے کھا لیں، مٹن ہی بنا کے کھا لیں، نہیں، صبر رکھیں، روزہ بھی تو رکھا جا سکتا ہے نا، تو صبر رکھیں اور کچھ کھائیں پیئے نا جن کی قربانی ہو خاص طور پر، لیکن سارے کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ جس کی قربانی وہ تو کر رہا ہے دوسرا کھا رہا ہے، بھائی میری تو قربانی نہیں، میں کہاں سے کھاؤں، نہیں، قربان عید کے دن سب سے پہلی جو چیز کھانی چاہیے نماز کے بعد وہ قربانی کا گوشت ہونا چاہیے، تو اس کا اہتمام کریں کہ بھائی عید کی نماز سے پہلے کچھ کھائے پیے بغیر آئیں، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے تو کچھ کھائے پیے نا، انہیں پانی تو پی سکتے ہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، ثواب ہے، فضائل ہیں کہ جب سب سے پہلے جو کھائیں تو وہ آپ قربانی کا گوشت کھائیں۔ یہ مسائل اور فضائل آپ کے سامنے ہوں گے، اس کے مطابق آپ کو اگر کوئی بات پوچھنی ہوگی، کوئی معلومات لینی ہوگی، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اللہ پاک ہے سننے سے اگر دوسری کو کوئی قربانی کرے گا 3 دن تک ہوگی تو 2.5 دن تو ہوگی، لیکن اگر کوئی دوسری کرتا ہے، اگر آپ نہیں ہوں گے تو کیا یہی آیت پڑھنے کی وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ نہیں ہو بالکل انی وجہ تو آیت پڑھنی ہے، اور اللہ اکبر جو تکبیر پڑھی جاتی ہے ذبح کے لیے وہ تکبیر پڑھنی ہے، اور اگر یہ آیت نہ بھی آتی ہو، یہ آیت نہ بھی آتی ہو تو اپنی زبان میں یہ دعا تو بندہ کر سکتا ہے، باری تعالیٰ میں اس جانور کو تیری راہ میں تیری خوشنودی کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کی جو سنت پہ قربانی کرنی اس کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں، اور اس کے بعد تکبیر پڑھ کے ذبح کرنی، جن حضرات کی سنت ہے باقی سنت ہے۔